speaks our professional capability. اور دوسری بات یہ ہمیشہ ہمیں ڈراتے رہے عددی گیموں میں کہ بھارت کے پاس یہ، پاکستان کے پاس یہ، بھارت کے پاس یہ، پاکستان کے پاس یہ، اور تم تو بھیک مانگتے ہو. آج پھر کیسا بھیک مانگتے نے تمہیں جواب دیا، مزہ تو آیا ہی ہوگا، گل تو تسی سمجھ ہی گئے ہو. اب اس وقت آج مجھے اقبال کا وہ شعر سمجھ آیا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کیا بات ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. واہ. تم لوگ ہمارے جذبے کو نہیں جانتے. It is not the gun which fight, it is the man behind the gun which fight. تم لوگ رفیل سمجھ کے لے کے سمجھ رہے تھے. ایئر کموڈور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہتر اس کا بتا سکتے ہیں کہ شوٹ فرسٹ کی کیپیبلٹی تم لوگ رفیل لے کے سمجھتے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نیچے سے نکل کے جس نے شوٹ فرسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو جگر سے کرنا ہوتا ہے، مشین سے نہیں کرنا ہوتا. آج جس طرح ہمارے پائلٹس نے جس جواں مردی کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ جس طرح ان کے اوپر جھپٹ پڑے ہیں، میں اس کی مثال تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام پائلٹس کو، چونکہ وہ میری کمیونٹی بھی ہے، میں خود بھی پائلٹ ہوں، اور اپنے اس گراؤنڈ فورسز کو جو اس وقت بھی ابھی ریسنٹلی لڑ رہی ہے. اور ابھی کی میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں کہ انڈین چیک پوسٹوں سے سفید جھنڈے کھڑے نظر آ گئے ہیں، جس کی ویڈیوز میرے پاس آ گئی ہیں، اور آپ کو ان قریب ٹی وی پہ بھی وہ شو ہو جائیں گی. اور جس طرح آج آپ نے جو میرے ساتھ ہوسٹ بیٹھے ہیں اور سنو نیوز نے جس طرح آج اس جنگ کو نہ صرف ٹیلی کاسٹ کیا ہے پبلک کے لیے بلکہ انجوائے کر کے جس طرح کاسٹ کیا ہے، میں اس کی مثال میں آپ کو بھی شاباش پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. پچھلے کافی دنوں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اسی طرح سے مزے لے کر اس جنگ کو کی جو وہ جواب دے رہے تھے بھارت کو تمام پاکستانی. ہم تو وہ والی قوم ہیں کہ وہ بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ میمز بنا کر ہم اس کو انجوائے کر رہے تھے. کاظمی صاحب، ابھی مختلف شہروں کے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قوم کا جذبہ اور جوش کتنا اس وقت بلند ہے. پاکستان کی قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ، پاک فضائیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. یہ جو بزدل بھارت ہے، مودی کی اگر ہم بات کریں، بزدلی کی اگر کوئی مثال ہے، زندہ مثال، تو آئی تھنک مودی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی. آج کا جو منہ توڑ جواب اس کو دیا گیا، کیا سمجھتے ہیں آج کے بعد یہ اپنا منہ دکھانے کے قابل رہے گا؟ دیکھیں اب پیچھے یہی رہ گیا کیونکہ پاکستان میں بچہ کینچی چپل مار کے رافیل گرا دے، باقی تو سب پاکستان نے کر دیا. اس کے بعد اب مودی کو خود شرم آنی چاہیے، اس سے زیادہ اب اور کیا ہو. اگر ابھی بھی ان کو شرم نہ آئے تو یہ وہ جو ہے یہ میرے خیال واضح پیغام ہے پاکستان نے ان کو دے دیا ہے. اب ان کو محسوس کرنے والی بات ہے کہ وہ محسوس کتنا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن اس ویری انفارچونیٹ ہمارا ایک بڑا نیبر ہے جس کے خلاف ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، جارحانہ عزائم کا اظہار نہیں کیا، لیکن ہمیشہ انہوں نے بڑی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کیا. ان کی اسٹیبلشمنٹ نے، ان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس نے، اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آئے روز اس قسم کے حالات کا ہمیں سامنا ہوتا ہے. اور اب اگین ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ان کو متنبہ بھی کیا، بار بار ان کو کہا کہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں. اگین انہوں نے پاکستان میں سیولینز کو ٹارگٹ کیا، اور پھر مودی صاحب کی جو بھی کارروائی انہوں نے کرنی تھی اس کا جواب بھی اب ان کو مل رہا ہے، جو یقیناً اب ان کو پسند نہیں آ رہا اور کافی ان کو ناگوار بھی گزر رہا ہے. کاظمی صاحب، پہلگام فالس فلیگ آپریشن پاکستان پر الزام لگایا گیا لیکن ثبوت کوئی نہیں. اس سے پہلے پلوامہ اٹیک ہم نے دیکھا، پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے لیکن ثبوت کوئی نہیں. ہمارے پاس جیتا جاگتا ثبوت ہے کلبھوشن یادو کی صورت میں کہ پاکستان کے اندر بھارت کس طرح سے دہشت گردی میں ملوث رہا ہے اور کس طرح سے اور اس کے بعد ابھی یہ جو گزشتہ دنوں ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں باقاعدہ طور پر ثبوت جو ہے وہ رکھ دیے گئے ہیں. کیا یہ ثبوت جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کافی نہیں ہے بھارت کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں ثبوت تو کافی ہیں لیکن وہی ول کی کمی آپ کو نظر آتی ہے. کیا اسرائیل کے خلاف ثبوت کافی نہیں ہے؟ پوری دنیا کے پاس ثبوت ہیں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ ہمیں ول نظر نہیں آتی. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ہمیں بھی متحرک ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں پہلگام کے ابھی واقعہ ہوا نہیں، انہوں نے ہم پہ الزام لگا کے اتنے زیادہ سٹیپس اٹھا لیے. یہاں پہ مسلسل بھارت کا فٹ پرنٹ ہمیں نظر آتا ہے. ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوا، اگر آپ پیچھے چلے جائیں ماضی میں جب شارم الشیخ میں وہاں پہ سارے سربراہان مملکت کی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوئی، منموہن سنگھ صاحب اور یہاں سے یوسف رضا گیلانی صاحب گئے ہوئے تھے، وہاں پہ باقاعدہ مشترکہ
اعلامیے میں بھارت نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان کی مداخلت ہے بلوچستان کے اندر. تو یہ تو ایک لمبی ان کی تاریخ ہے. کچھ سٹیپس ہمیں بھی لینے کی ضرورت ہے. سم ٹائم میں بھی پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں. سم ٹائم ہمیں پرویکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اسپیشلی جو سفارتی سطح ہے اس کے اوپر. ان کے خلاف ہم بھی اس قسم کی سفارتی پابندیاں لگائیں جس قسم کا الزام لگا کے وہ جو ہے فوراً لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کچھ ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا کردار پرویکٹیو کرنا پڑے گا سفارتی سطح پہ. سر سفارتی سطح پر اب یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا گیا تھا, اب سفارتی سطح پر اس پر کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے؟ کیونکہ پاکستان نے تو یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان کا پانی روکنا جنگی اقدام تصور ہوگا, لیکن اس کے بعد اب بھارت نے یہ بھی چھوٹی حرکت کر دی پاکستان پر حملہ کر کے. تو اب انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے اب ہمیں مزید کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو اوبیسلی جو اس کا گارنٹر ہے ورلڈ بینک, اس کے سامنے اس چیز کو ریز کرنا ہوگا, اور وہ پاکستان نے ریز کیا ہے. کل پاکستان نے سلامتی کونسل میں بھی اس کو ریز کیا ہے. پاکستان ہر فورم پہ اس کو ریز کر رہا ہے, اور یقیناً بھارت کے لیے اس معاہدے سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ طور پہ وہ اس کو معطل کر دے, لیکن یہ بہانہ اس نے ضرور بنایا. یہ نہیں ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد بھارت نے یہ سٹیپ اٹھایا. بھارت ماضی قریب میں بھی اس حوالے سے پاکستان کو انگیج کر چکا ہے. وہ اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتا ہے, تو بھارت نے تو اس کو ایز ایک بہانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. لیکن بھارت کا کیا اس معاہدے سے نکلنا اتنا آسان ہوگا؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. فی الحال تو تھوڑی سی کشیدگی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں مجھے نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ اس کو حاصل کر سکے گا. ٹھیک ہے, میجر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ مودی اور گودی میڈیا, بی جے پی گورنمنٹ, ان کی ہٹ درمی برقرار ہے. کوئی بھی اگر وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے نا, تو اس کا الزام یہ پاکستان پر لگا دیتے ہیں. کسی طرح کا بھی ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا. فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے, اپنے ہی بندوں کو مارتے ہیں اور بعد میں الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں. آج کا جو منہ توڑ جواب ان کو ملا ہے, جو ان کے منہ پہ تماچے پڑے ہیں پاکستان کی جانب سے, پاکستانی افواج کی جانب سے, انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنلی طور پر یہ لوگ, بھارت جو ہے وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آئندہ ایسی بھونڈی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا؟ سب سے پہلے ایک بات کی میں کلیریفائی آپ کے سننے والوں کو کرتا جاؤں کہ جو ابھی تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں بھارتی نقصان کی, چاہے وہ طیاروں کی صورت میں ہو, چاہے وہ ان کی چیک پوسٹوں کی صورت میں ہو, یہ ابھی ہم نے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے. ابھی ہم نے اٹیک نہیں کیا, جبکہ ہم ان کو کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ پارٹی شروع تم کرو گے اینڈ ہم کریں گے. ابھی آج کی رات جو گزر رہی ہے یہ ہم صرف ابھی اپنے ڈیفینسو موڈ میں ہیں, ابھی ہم اٹیک پہ نہیں جا رہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. اچھا, انہوں نے جو آج حرکت کی ہے یہ ایگزیکٹ پنجابی دا ایک محاورہ ہے کہ یہ جو اینیمل لائف والوں سے معذرت کے ساتھ کہ جدو کتے دی موت ہوندی ہے نا تو وہ مسیت وال منہ کردا ہے. آج انہوں نے جو ہمارے مدرسوں پہ اور مسجد کے اوپر اٹیک کیا ہے, اس محاورے کی ایگزیکٹ مجھے سمجھ آ جائی ہے کہ اس کی جب موت آئی تھی تو ان کو یہ سوجھ گئی کہ آج ہم نے ان ٹارگٹس کے اوپر اٹیک کرنا ہے. اب یہ تو آج رات ہماری گزری اس اٹیک کو ڈیفینڈ کرنے کی صورت میں, اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب جب کل سے جب ہماری اٹیک پالیسی اب پلان ہوگی, جو آلریڈی پلانڈ ہے, اب ہم نے ایگزیکیوشن اور اس کے کنورٹنگ انٹو کائنیٹک فیز میں, تو ہمارے ٹارگٹ وہ ڈیم ہوں گے جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت بنائے ہوئے ہیں. صحیح. اور اب جب وہ تینوں دریاؤں کے ڈیم جو ہیں وہ جب ہمارے میزائلوں کے ٹارگٹ پہ ہوں گے, اب ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا دفاع کس کے ساتھ کرنا ہے. تمہارے پاس تو ڈیفنس کی کیپیبلٹی وہ نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. بالکل. تو اب ہم اس کو, جو بڑی خوبصورت کاظمی صاحب نے آگے بات کی کہ ہم ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں, ہم پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہوتے, تو اس دفعہ انڈس واٹر ٹریٹی کی جو کائنیٹک سولوشن ہے اس کے اوپر ہمیں آپ پرو ایکٹیو پائیں گے. یقیناً اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب, آج کی پوری رات جس طرح سے گزری ہے, پاکستان نے بھارت کو جس طرح سے جواب دیا ہے, بھارت کو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ اس نے کس قوم سے ٹکر لی ہے, کس قوم سے پنگا لیا ہے, اور اس کا جواب بھی اس کو مل گیا ہے. جس شرمندگی کا, جس ہزیمت کا سامنا اس کو اب کرنا پڑ رہا ہوگا, یقیناً وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. مودی, اس کی پوری کابینہ, ایون کہ بھارت, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری قوم کو مبارک ہو. الحمدللہ الحمدللہ.
کفر کا مقابلہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہوا کرتا ہے یہ، اور پھر جھوٹ کا مقابلہ سچ کے ساتھ نہیں ہوا کرتا۔ پاکستان ایک سچائی ہے اور بھارت ایک جھوٹ ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ کہہ دو کہ جو ہے وہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ بے شک وہ مٹنے کے لیے ہے۔ دیکھیں آج پاکستانی پوری قوم یک